ہم آج مل کر ایسٹ مینجمنٹ کے عمومی اصول زیر بحث لائیں گے۔ ہم یہ سمجھائیں گے کہ ایسٹ مینجمنٹ کیا ہے اور پھر اسے ایک عملی مثال کے ذریعے سے بھی واضح کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تو ایسٹ مینجمنٹ کی بنیادی تعریف کرتے ہیں۔ ایسٹ مینجمنٹ دراصل کسی کمپنی کے مقاصد کے حصول کی خاطر اس کے ایسٹس کی لائف اور آپریشن کے دورانیے میں کاسٹ اور رسک کے مابین ایک توازن کا حصول ہے۔ عملی طور پر اسے ایک ایسے پروسیس کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے جو کہ مؤثر اکنامیکل طریقہ سے ایسٹ کے حصول، اس کے استعمال، اس کی دیکھ بھال، بہتری اور بعد از استعمال ڈسپوزل کی رہنمائی کرے۔ آئیے اس کانسیپٹ کو ایک مکمل واٹر سروس کے زاویہ نگاہ سے بھی پرکھنے کے لیے پمپ کی لائف سائیکل کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ پہلے یہ واضح کرنا ہوگا کہ پمپ سے کیا سروسز چاہیے، جیسا کہ یہ کیسے استعمال ہوگا، یہ کس قسم کے فلوئڈ یعنی مائع کے لیے استعمال ہوگا، اس کی پانی اور بجلی سے متعلق خصوصیات کیا ہوں گی، یہ کتنی بجلی استعمال کرے گا۔ واٹر اور ویسٹ واٹر دونوں کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو مطلوبہ سروس کا معیار یعنی لیول آف سروس کے طے کرنے کے مترادف ہے۔ اب اگر آپ اس سے آگاہ ہیں کہ آپ کو پمپ سے کیا سروس چاہیے تو آپ کو اس کی موجودہ کنڈیشن کا تجزیہ کرنا چاہیے اور ایک طریقہ کار بنائیں جو کہ آپ کی ضروریات کا حصول یقینی بنائے، یعنی کیا اسے ریپیئر کیا جائے یا پھر اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، اور اگر یہ ناممکن ہے تو اس کو ہٹا کر نیا لانا ہوگا۔ اس طرح کے تجزیہ کے لیے بنیادی ترجیحات کو واضح رکھنا ہوگا۔ مثلا یہ ترجیحات مشین کی کارکردگی یا بجلی کی کھپت ہو سکتی ہیں، لہٰذا یہ سوالات ذہن میں رکھنا ہوں گے کہ کیا ریپیئر یا ترمیم سے بہتری ممکن ہے، اور کیا کارکردگی کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی، اور یہ ریپیئر کب تک مؤثر رہے گی۔ اس تجزیہ کے بعد اگر تو ریپیئر غیر ضروری محسوس ہو تو نیا پمپ خرید لیں جو کہ ضرورت اور معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس ترجیح کے بعد ہی وسائل کا سوال ابھرتا ہے، اور انہی سوالات کے جوابات سے پمپ کی میعاد یعنی لائف سائیکل اور مینٹیننس کاسٹ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقہ کے اطلاق واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم کے ایسٹ پر کیا جا سکتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایسٹ کی اہمیت کو بھی واضح تصور کریں۔ یہاں اہمیت سے مراد ایسٹ کے ناکارہ یا خراب ہونے کی بنا پر ماحول، سیفٹی اور مجموعی کارکردگی پر اثرات کا جاننا ہے۔ لہٰذا پمپ کی بیان کی گئی مثال کی مانند ہمیں سروسز اور خدمات کے مقاصد واضح رکھنا ہوں گے، یعنی سروسز کا درجہ جس میں کہ تکنیکی کارکردگی اور صارفین کی ضروریات شامل ہیں، متعلقہ قوانین کو مد نظر رکھ کر، بجٹ کو مد نظر رکھ کر، اور پھر ایسٹ کی خصوصیات کو بھی مینیج کر کے تاکہ سروسز کے مقاصد کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایسٹ سے متعلق تمام خطرات اور رسک کو ان کی اہمیت اور شدت کے مطابق ہی مینیج کیا جائے۔ ایسٹ کی کارکردگی اور اس کی سروس لائف کو بڑھانے کی خاطر ایسٹ کی احتیاطی دیکھ بھال کے پروگرام کو شروع کرنا چاہیے۔ آئیے اب ایک مثال پمپ مینجمنٹ کی ہی لیتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے ایسٹ ہیں جو کہ ادارہ یا سروس پر مالیاتی اثر ڈالتے ہیں۔ پمپ کی میعاد اور سروس لائف کو بڑھانے کے لیے احتیاطی دیکھ بھال کے ذریعے سے مالی بچت ممکن ہے، یعنی احتیاطی دیکھ بھال کے پروگرام اور نظام کو بہتر بنا کر مشین چلانے کے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ادارہ اور سروس کے مقاصد اور ایسٹ کی دیکھ بھال کے مابین توازن رکھ کر آپریشن اور اخراجات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنا ہے کہ مجموعی طور سے ایسٹ مینجمنٹ سے متعلق کوئی ایک مخصوص بیسٹ پریکٹس نہیں ہے، کیونکہ ہر ادارہ اور سروس کے حالات اور ماحول مختلف ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ بہتر طور سے یہ جان چکے ہوں گے کہ ایسٹ مینجمنٹ کیا ہے۔ بس یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ سروسز یا فیسلٹی کے مقاصد، آپریشن اور انویسٹمنٹ کے اخراجات اور ایسٹ کے ناکارہ ہونے کے رسک کے مابین توازن کیسے رکھا جائے۔